اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الدخان کر رہے ہیں۔ 44 نمبر سورہ ہے جو لاسٹ ویڈیو میں سورہ کی تھی، اس سے ایک سورہ چھوڑ کے اگلی ہے 44 نمبر۔ لاسٹ ٹائم ہم نے 42 نمبر کی تھی، تو یہ بھی مکی ہی سورہ ہے۔ اس کو شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 1، ہا میم، اگین وہی حروف مقطعات سے سٹارٹ ہو رہی ہے یہ بھی سورہ۔ آیت نمبر 2، ان جو حروف مقطعات ہیں ان کا میننگ کسی کو بھی نہیں پتہ، ابھی تک کسی کو بھی نہیں پتہ۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں یقیناً۔ شاید کہا جاتا ہے کچھ کوڈ ورڈز ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے تھے یا سمجھائے جاتے تھے۔ آیت نمبر 2، قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی۔ اگین وہی بات کہ قرآن پاک کی بات سے یہ سورہ بھی سٹارٹ ہوئی ہے، قرآن پاک کے ذکر سے۔ آیت نمبر 3، یقیناً ہم نے اسے ببرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ ببرکت رات میں اتارا ہے، یہ ہم نے دوسری جگہ پڑھا ہی ہے۔ رمضان کے پورا ٹاپک میں کر چکا ہوا ہوں، پوری پلے لسٹ ہے علیحدہ۔ چند ہی ویڈیو، میرے خیال سے 10-15 ویڈیو ہوں گی میکسیمم اس پہ، کیونکہ رمضان پہ اتنی ہی آیات ہیں قرآن پاک میں، مطلب شاید 5-7 ہی آیات ہیں۔ تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا اگر کسی نے دیکھنی ہوئی تو۔ رمضان میں، رمضان کی ایک بابرکت رات میں، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ میں بھی وہ آخری عشرے کی کوئی طاق رات ہے، تو اس میں اتارا گیا ہے۔ اچھا، وہاں جب کہا گیا کہ رمضان میں، تو یہاں دیکھیں اس کی وضاحت ہے کہ ببرکت رات میں، رمضان کی کوئی برکت رات ہے، اور ایک رات میں اتارا۔ یہاں اتارا جانے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹوٹل اسی ایک رات میں اتارا گیا ہے، اس سے سٹارٹ کیا ہے۔ اچھا، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، تو دیکھیں شروع سے ہی ٹاپک آلموسٹ سٹارٹ ہو گیا کہ ڈرانے والے، ڈرانے والے۔ اللہ رحمان اور رحیم تو ہے ہی یقیناً، لیکن وہ ڈرانے والا بھی ہے کہ اللہ سے ڈر کے برے کام مت کرو اور نیک کام کرو۔ تو ڈرانا کس سے ہے؟ وہی قیامت سے، کہ ایک دن تم نے پیش ہونا ہے۔ آیت نمبر 4، اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہی جو کوئی بابرکت رات ہے جس میں قرآن پاک کو اتارا گیا، تو اسی میں ہی فیصلے بھی، کوئی بڑے بڑے کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں اسی رات میں۔ آیت نمبر 5، ہمارے پاس سے حکم ہو کر ہم ہی رسول ہیں، رسول بنا کر بھیجنے والے۔ ہم ہی ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے، سوری، ہمارے پاس سے حکم ہو کر ہم ہی ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے۔ اللہ پاک ہی ہے جو کہ رسول، جس کو چاہتا ہے وہ رسول بناتا ہے، اور وہی بناتا ہے۔ یہاں اس آیت میں یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ اللہ ہی کے پاس سے حکم ہوتا ہے کہ کون رسول ہے اور یہ کون نہیں۔ کوئی خود سے نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ مشرکین مکہ کا یہ اعتراض ہوتا تھا نا کہ اسی پہ کیوں آگی، نعوذ باللہ، ہم سردار تھے ہم پہ آتی، تو اس کا جواب ہے۔ آیت نمبر 6، آپ کے رب کی مہربانی سے وہی سننے والا جاننے والا ہے، بے شک۔ آیت نمبر 7، جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو تو۔ رب ہے، رب السماوات والارض ہے، رب، یہاں خالق نہیں کہا، خالق السماوات والارض نہیں کہا، بلکہ وہ رب ہے، پالنے والا ہے، وہی چلاتا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، وہی پالتا ہے۔ وہ اس دنیا، اس کائنات سے منسلک ہے، کہیں یہ نہیں ہے کہ بنا کے علیحدہ ہو گیا ہوا ہے۔ خالق بھی وہی ہے، بنایا بھی اس نے، اور بنانے کے بعد پالتا بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے۔ آیت نمبر 8، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ یہاں جلاتا نہیں ہے، یہ جلانے والا جلاتا نہیں ہے، جلاتا ہے، جلا دینا،
زندگی بخشنا، کہ وہی زندگی بخشتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا۔ بے شک۔ آیت نمبر 9، بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں، ان کو شک ہے کہ قیامت نہیں ہونی ہے۔ یہ شک کس پہ ہے؟ ایک تو رب پہ شک ہے کہ خالق اور مالک ہے، اور دوسرا مین چیز کیا کہ شاید قیامت نہیں آئے گی۔ اگلی آیت میں ہم اس کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 10، اس دن کے منتظر رہیں جب کہ آسمان ظاہر دھواں لائے گا، کہ اس دن، یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ اس دن شاید دھواں یا گٹا چھا جائے گی بالکل، تو وہ اس دن کے وہ منتظر رہیں، شک کی بات نہیں ہے۔ آیت نمبر 11، جو لوگوں کو گھیر لے گا یہ دردناک عذاب ہے۔ قیامت کی ہی آپ اب دیکھیں، پوری کی پوری سورہ پڑھ جائیں، میرے خیال سے 55 کے کتنی کے لگ بھگ کچھ آیات ہیں، آپ پڑھ جائیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، کوشش کریے گا کہ ساری پڑھ جائیں، عربی کے ساتھ پڑھیں آگے، اور سارا یہی قیامت کا ٹاپک ہی آگے یہاں سے چل رہا ہے۔ آیت نمبر 12، کہیں گے کہ اے ہمارے رب یہ آفت ہم سے دور کر، ہم ایمان قبول کرتے ہیں۔ کہ جب وقت ختم ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی، تو تب کہیں گے کہ اب ہم ایمان قبول کرتے ہیں، جیسے فرعون نے بھی کہا تھا ڈوبتے ہوئے، پر تب اب تو موقع ختم ہو گیا۔ آیت نمبر 13، ان کے لیے نصیحت کہاں ہے، کھول کھول کر بیان کرنے والے پیغمبر ان کے پاس آ چکے۔ تو اس پہلا آیت یہ ہے کہ اب ان کے لیے نصیحت اب نہیں ہے۔ ان کے لیے نصیحت کہاں ہے کا مطلب کہ اب کہاں آ گئی ان کے لیے نصیحت۔ یہ نصیحت سے نصیحت والے نہیں ہیں، یہاں یہ کہا جائے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کھول کھول کر بیان کرنے والے پیغمبر ان کے پاس آ چکے، کہ پیغمبر ان کے پاس جو ان کو کھول کھول کے باتیں بیان کرتے تھے اور صاف صاف واضح واضح باتیں بیان کرتے تھے، انہوں نے اگر تب ایمان نہیں لایا تو اب یہ کہاں ایمان لانے والے ہیں، اب کہاں نصیحت والے ہیں؟ یہ بات ہے یہاں پہ۔ تو ظاہری بات ہے، یہ موقع جو ہے یہ ہمیں اس دنیا کا ہی، اس زندگی میں ہی ہے۔ زندگی ختم ہو گئی تو جس کی زندگی ختم ہو گئی اس کے لیے تو قیامت آ گئی نا۔ دیکھیں نا، جس کی زندگی ختم ہوگی اس کا تو اس کے بعد موقع ختم ہو گیا، اس کے پاس تو موقع نہیں ہے، اس کے لیے تو اسی دن قیامت آ گئی۔ اور اوورآل سارے انسانوں کے لیے اور پوری اس کائنات کے لیے اور پوری زمین کے لیے جو قیامت ہے وہ تو ایک دن آنی ہے، وہ تو سب نہیں ختم ہو جانے۔ ابھی تو کوئی بیچ میں سے ایک دو 4 10 50 100 1000 پوری دنیا کا اگر دیکھیں تو پتہ نہیں، شاید کچھ لاکھوں لوگ مرتے ہیں دن میں، تو ان کے لیے تو اسی دن ہی قیامت آ گئی۔ جو مر گیا اس نے تو پھر اب حساب دینا، اس کے پاس موقع ختم ہو گیا۔ تو موقع جب تک ہے، یہ نصیحت کا موقع بھی تب تک ہی ہے، ہدایت کا موقع بھی تب تک ہی ہے جب تک زندگی ہے، تب ہی انہی اعمال کو تو رب نے دیکھنا ہے کہ یہ کیا کرتا رہے۔ جب قیامت آ گئی، جب دیکھ لیا کہ اب مجھ سے پوچھا جانے لگا ہے، تو پھر تو سارے ہی کہیں گے کہ ہم بڑے نیک ہیں، ہمیں ایک اور موقع دیا جائے گا۔ وہ بھی بہت ساری آیات ہیں جس میں وہ پھر منتیں کرتے ہیں کہ ہمیں ایک اور موقع دیا جائے، تب کوئی موقع نہیں۔ آیت نمبر 14، پھر بھی انہوں نے ان سے منہ پھیرا اور کہہ دیا کہ سکھایا پڑھایا ہوا بولا ہے، سکھایا پڑھایا ہوا بولا ہے، نعوذ باللہ، کہ پیغمبر آئے ان کے پاس اور پیغمبروں کو وہ آگے سے ان کی طرف سے پہلے تو منہ پھیرتے ہیں کہ یہ کیا لگے ہوئے ہیں، ہم اپنی زندگی میں، ہم اپنی موج مستی میں مست ہیں، ہمیں اپنی سرداریاں، ہمارے پیسہ، زمینیں، اولاد، جائیداد، سب کچھ ہے ہمارے پاس، ہمیں یہ کیا کہانیاں سنا رہے ہیں۔ تو ان سے منہ پھیر لیتے تھے اور انہیں کیا کرا کہ سکھایا پڑھایا ہوا بولا ہے۔
नाउज़ बिल्लाह, मीन तौहीन करते थे। जो भी कोई रसूल पैगंबर आता था तो उनको कई क्या क्या कहते थे, उनके क्या क्या मारने की कोशिश करते थे। आयत नंबर 15, हम अजाब को थोड़ा दूर कर देंगे तो तुम फिर अपनी उसी हालत पर आ जाओगे। सुभान अल्लाह। वो अल्लाह कायनात का खालिक और मालिक है। वो जानता है कि जिन्होंने ईमान नहीं लाना, जिन्होंने नसीहत नहीं पकड़नी, उन्होंने कभी भी नहीं पकड़नी। उनको चाहे दोबारा मौके भी दे दिए जाएं, उन्होंने नहीं पकड़नी। इसीलिए फिर अब ये देखें ना, ये कंटेक्स्ट को समझ के फिर वो वाली आयात भी समझा करें जहां अल्लाह पाक कहता है कि जिसको मैं चाहता हूं फिर हदायत देता हूं, जिसको चाहता हूं नहीं देता। क्योंकि अल्लाह तो जानता है ना कि इसको जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, इसकी जितनी मर्जी हदायत के लिए मैं मदद कर दूं, इसने हदायत की तरफ नहीं आना। ये खुद अपनी तबाही कर चुका हुआ है, ये कभी भी हदायत की तरफ नहीं आएगा। तो इसलिए उनका फैसला कर दिया जाता है कि अब इनको हदायत नहीं मिलेगी। तो एग्जैक्टली यहां भी वही बात, हम अजाब को थोड़ा दूर कर देंगे तो तुम फिर अपनी उसी हालत पर आ जाओगे कि जो नसीहत से दूर जा चुके हैं, जो गुमराह हो चुके हैं, उनको फिर भी मौका दिया गया तो फिर भी वो अपनी पिछली हालत में ही आएंगे, वही कुछ ही करेंगे। आयत नंबर 16, जिस दिन हम बड़ी सख्त पकड़ पकड़ेंगे, बिल यकीन हम बदला लेने वाले हैं। तो ये पकड़ किस दिन होगी? क़यामत वाले दिन। यही मेन पैगाम है, यही इस सूरा और बाकी सूरा की भी जो मैं कर रहा हूं। और ये पैगाम तो हर सूरा में है, ऐसा नहीं है कि जो मैं छोड़ रहा हूं सूरा उनमें ये बात नहीं है, उनमें भी है। लेकिन मैं वो सूरा कर रहा हूं जो स्टार्ट ही इस मौजू से हो रही है, क़यामत की और जवाबदही की और पेश होने के पैगाम से। मैं वो सूरा कर रहा हूँ और वो आलमोस्ट आधी सूरा वो है कि जिनमें बात ही यहाँ से स्टार्ट होती है। और मोस्टली का पूरे की पूरी सूरा का टॉपिक ही यही है। इस सूरा में भी आलमोस्ट टॉपिक ही यही है। अब इससे अगली आयत, ये लास्ट आयत थी, इससे अगली आयत आप खुद पढ़ें। उसमें फ़िरौन का वाक़या और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या स्टार्ट हुआ है। 2-4 आयत के बाद फिर क़यामत का टॉपिक स्टार्ट है, फिर फ़िरौन और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का टॉपिक, और फिर आगे क़यामत का एंड तक क़यामत का टॉपिक है। आप ज़रूर पढ़िएगा और अरबी के साथ पढ़िएगा। जज़ाकल्लाह खैर।